الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے: اور آپ سے وہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو اس میں سے تمہیں علم عطا کیا گیا ہے مگر وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس تھوڑے سے علم میں جو روح کا علم ہمیں دیا گیا ہے، روح کے علم کے متعلق اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جسم کی حرکات و سکنات روح کی وجہ سے ہیں، یعنی جسم کے جتنے افعال ہیں وہ سب روح کے زیر اثر ہیں، لیکن جسم کی حرکات و سکنات یا جسم حرکت کرتا ہوا تو نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آ سکتی۔ اس اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی ابھی تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی جو روح کو دیکھ سکے، روح کی تصویر بنا سکے، روح کا احاطہ کر سکے۔ یہ کیسی ہے، اس کی شکل کیا ہے؟ لیکن اس پہ ہر مذہب، ہر قوم کا ایمان ہے کہ جسم میں ایسی کوئی قوت کار فرما ہے جسے روح کہا جاتا ہے، اور وہ جسم کے لیے ضروری ہے۔ جب تک یہ جسم میں ہوتی ہے جسم زندہ رہتا ہے، اور جب یہ جسم سے پرواز کر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، تو انسان یا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روح نظر نہیں آتی، لیکن اس کے ایفیکٹس جو جسم پر ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ صوفیہ اکرام نے اس بات کو سمجھانے کی مثالیں دے دے کر کوشش کی ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کائنات کی جان وہی ذات ہے، وہ فرماتے ہیں فارسی میں: تن ز جانو جاں ز تن مستور نیست، تن ز جانو جاں ز تن مستور نیست، لیک دیدے جاں با کس دستور نیست۔ ترجمہ کیا ہے اس شعر کا؟ کہ جسم روح سے اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں، جسم روح سے اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا دسترس نگاہ سے باہر ہے۔ اور پھر یہ کہ تو مثال شادی و ما خندہ ایم، یعنی تیری مثال تو خوشی کی ہے اور ہماری مثال ہنسی کی ہے، کیونکہ روح کی طرح خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، اور کیفیت غیر مرئی ہوتی ہے، یعنی نظر نہیں آتی ہے، اور ہماری مثال ہنسی کی ہے جسے دیکھا تو جا سکتا ہے۔ ہر شخص مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا دوسرے کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر ہنسی کے پس پردہ خوشی جو ایک کیفیت ہے موجود نہ ہو تو حقیقی ہنسی کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ اس بات سے سمجھانے کی کوشش کی ہے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خوشی ایک کیفیت ہے جو نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے،
اور ہنسی اس کا مظہر ہے، اس کا اظہار ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ بندہ خوش ہے، ہنسی ظاہر کرتی ہے کہ بندہ خوش ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ خوشی ہے۔ اب جو مبصر و محسوس ہے ہنسی، دیکھی بھی جا سکتی ہے، محسوس بھی کی جا سکتی ہے، ہر شخص محسوس کرتا ہے، دوسرے کی ہنسی دیکھ بھی سکتا ہے، لہذا کائنات میں باری تعالیٰ کا انداز ظہور خوشی کی مانند ہے۔ اس کائنات میں ہر فعل، ہر افعال میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی یہ ساری کائنات جو اس کی تخلیق کردہ ہے اور رنگ برنگی ہے، یہ اس کے نیلگوں رنگ ہیں، یہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ پھول، باغ و بہار، سمندر، دریا، یہ سب اسی کو اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک قوت ہے جو ان کو مینٹین کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود پوشیدہ ہے، ظاہر ہو کر بھی پوشیدہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، مگر وہ نظر نہیں آتا، پوشیدہ ہے۔ اس کے لیے خاص آنکھ چاہیے، دل کی آنکھ چاہیے، ظاہری آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا۔ اور ظاہری آنکھ وہ آگے پھر بڑی اختلافی باتیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے نا، لا تدرک الابصار، اسے کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی نا۔ تو خود وہ پوشیدہ ہے، لیکن اس کا مقام ظہور یعنی ساری کائنات وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے خوشی پوشیدہ ہے، لیکن دہن، منہ جو ہے، چہرہ ہے، وجہ ہے، یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جس طرح خوشی کے بغیر ہنسنا ممکن نہیں، اسی طرح اگر ایک ذات کا وجود اور اس کا ظہور نہ ہو تو نظام کائنات معطل ہو کر رہ جائے۔ انشاءاللہ باقی اس کو آگے کل بڑھائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔